السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے وہ 5 امور جو شریعت اسلامیہ کے اندر یوں سمجھیے کہ مقاصد شریعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ 5 امور کون سے ہیں کہ جن امور کی حفاظت اور اس کی صیانت انفرادی طور پہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یوں تو پروردگار عالم کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں ہم سب کے اوپر کہ اس کا شمار کرنا، اس کا کاؤنٹ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ شاید کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو ہم شمار کر لیں اور آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطروں کو شاید ہم شمار کر لیں، لیکن یہ انسان کے بس میں اور اس کی طاقت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ شمار کر سکے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے، ادیم زمیں سفرے عام اوست، ادیم زمیں سفرے عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست، کہ اللہ رب العزت کا دسترخوان اس روئے زمین کے اوپر اس قدر وسیع تر ہے کہ اس کے اوپر دوست اور دشمن دونوں برابر ہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی رزق مہیا کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق مہیا کرتا ہے۔ اللہ کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب وہ 5 امور کون سے ہیں کہ جن کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے؟ علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ وہ 5 یعنی امور خمسہ ایسے ہیں کہ جو شریعت کے اندر گویا کہ اصول شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ ہیں انسان کی جان، مال، عقل، نسل اور دین کا تحفظ۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت ہر ایک شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جان کی حفاظت۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی جان کی حفاظت کرے۔ اگر اس کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی طاقت و قوت رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل آسانی کے ساتھ اپنی جان دے دے وہ، بلکہ کوشش کرے مقابلہ کرنے کی، اس کے اندر کریج ہو، ہمت ہو، طاقت و قوت ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قانون بنا دیا۔ ایک تھپڑ آپ کو کوئی مارتا ہے تو قانون اور اصول تو یہ ہے کہ آپ بھی اسے ایک تھپڑ مار دیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا کہ ایک تھپڑ کوئی مارتا تو دوسرا گل بڑھا دیتے، اس میں بھی مار لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ایک تھپڑ کوئی مارتا تو اس کو 2 تھپڑ مار دیتے، لیکن شریعت محمدی کے اندر بالکل اعتدال ہے، میان روی ہے، انصاف ہے، جسٹس ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو ایک ہی تھپڑ مارے، انصاف یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو اس جسٹس اور انصاف کی وجہ سے انسانوں کے جان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہم کسی کو ماریں گے تو سامنے والا چھوڑے گا نہیں، اور نہیں چھوڑنی چاہیے، قرآن کا قانون ہے۔ معاف کر دیں تو الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے انسانی جان کی قدر و قیمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر بتلایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر ڈالا تو گویا کہ اس نے ساری ہول ہیومینٹی کو قتل کر ڈالا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی، کسی مسلمان کی جان بچا لی نہیں کہا قرآن نے، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کسی بھی انسان کی جان بچا لیا، کوئی مظلوم تھا، کمزور تھا، کچلا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، لوگ اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور اللہ نے آپ کو طاقت و قوت دے رکھی تھی اور آپ نے اسے بچا لیا، تو گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ انسانی جان کی قدر و قیمت اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ اور کہیں قرآن مجید نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا قتل کر ڈالے بغیر کسی وجہ کے، جان بوجھ کر کے، عمدن، انٹینشنلی، فجزاؤہ جہنم، تو ایسے قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ کا کرس، اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے دنیا کے اندر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی دردناک عذاب ایسے شخص کے لیے تیار کر رکھا۔ تو 5 امور کے اندر سے جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک شخص انفرادی طور پہ اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو طاقتور، توانا، مضبوط بنائے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کے رسول نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو نمبر 1، اپنے آپ کی، اپنے جان کی قدر و قیمت کو پہچانیے کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے، اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز ہے انسان کا مال، اپنے مال کی بھی حفاظت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول،
اگر کوئی شخص میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تم اس کو روکو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ مجھ سے جھگڑتا ہے تو میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اگر میں قتل کر دیا جاتا ہوں اپنے مال کو بچانے کے لیے تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا تم جنتی ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر میرے ہاتھ سے وہ سامنے والا قتل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے جو تمہارا مال چھیننے کے لیے آیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس میں سامنے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسلامی قانون کے اندر بھی ہے اور ہماری جمہوریت کے قانون کے اندر بھی ہے۔ کوئی اپنے مال کو چھیننے کے لیے آتا ہے تو اگر اپنے مال کے بچاؤ میں ہم مارے جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ہم شہید ہیں۔ اب مال کے اندر اپنا گھر بھی آ جاتا ہے، آپ کی دکان بھی آ جاتی ہے، آپ کا مکان بھی آ جاتا ہے، تمام کے تمام زیورات آ جاتے ہیں، آپ کی زمین و جائیداد آ جاتی ہے۔ گویا کہ آپ جن جن چیزوں کے مالک ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں مال کا درجہ رکھتی ہیں اور مال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ اگر ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے آپ سے، تو اگر آپ اپنے اس مال کے بچاؤ میں مارے جاتے ہیں تو شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر ہے کہ زن زر زمین اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر لڑتے لڑتے ہم مارے جاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ کے اندر ہم شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ لہذا آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کے اوپر ظلم نہ ہو سکے، آپ کے مال کو کوئی قبضہ نہ کر سکے، آپ کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی اپنی نگاہ بد اس طرف نہ پلٹا سکے۔ تو یہ جذبہ، یہ طاقت قوت ایک مرد مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کے، اپنی عزت و آبرو کے، اپنی جان کے بچاؤ میں تم مارے جاتے ہو تو تم شہید کہلاؤ گے۔ اور پھر جو مال اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے یہ تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بغیر مانگے مل گئی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے اپنے پیدا ہونے کے بارے میں اللہ سے نہیں مانگا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بن مانگے یہ نعمت مل گئی، مال آپ کو مل گیا۔ تو پھر اس مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس مال سے بہت سارے کام عمل میں آتے ہیں۔ غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ضرورت مند، نیڈی پیپل، ان سب کی ضرورتیں آپ کے مال سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یعنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے ان کو، یہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ داری، عزیز و اقارب، نہ وہ کام آنے والے ہیں، نہ مال و دولت کام آنے والی ہے۔ بتان وہم و گما، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب مجھے کام آئیں گے، میرا مال مجھے کام آئے گا، تو یہ تو ایسے بت ہیں جس کو ہمارے عقل و قیاس نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ تو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے لیے استعمال کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، اور اس مال سے جو دین کی خدمت ہو سکتی ہے، غربا، فقراء، مساکین، مدارس، مکاتب، مساجد،
جس طرح کی بھی خدمت اللہ آپ سے لینا چاہے، آپ فراخ دلی کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو نمبر 1، جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، جان اور مال، اور تیسری چیز ہے انسان کی عقل۔ یہ عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا عقل کے اندر پختگی، شعور اور احساس کب پیدا ہوگا؟ سب سے پہلا فارمولہ ہے اس کا کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب علم آئے گا تو آپ کے عقل و شعور کے اندر پختگی آئے گی۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے جو حسین لمحات گزر گئے ہیں زندگی کے اندر، آپ روزانہ ان حسین لمحات کو ایک بار ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کا جو برین ہے یہ ایکٹیو ہوگا اور زیادہ، اور نسیان اور بھولنے کی بیماری آپ کی کم ہو جائے گی۔ یہ آج کے جدید ماحول کے اندر ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ لہذا آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، کل کیا پڑھے تھے واقعہ کو پھر سے آج یاد کرنے کی کوشش کریں، تو اس طریقے سے ہمارے عقل کے اندر، ہمارے شعور اور احساس کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم کچھ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، مثال کے طور پہ ڈرگس ہے، شراب نوشی ہے، اور جو بھی جسم کے کسی بھی پارٹ کو، کسی بھی اعضاء کو نقصان پہنچانے والی اشیاء ہیں، تو ہم ان اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں تاکہ ہماری عقل صحیح اور سالم رہے۔ ظاہر ہے کہ انسان شیر کی طرح طاقتور نہیں، ہاتھی کی طرح عظیم الجثہ نہیں، چاند کی طرح بلند اور سمندر کی طرح عمیق نہیں، فولاد اور پہاڑوں کی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، آگ اور برف کی وہ تاب نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کہ جن کو انسان کی عقل و بصیرت نے اپنا غلام نہ بنا لیا۔ سائنس کی یہ سارے کرشمے، علم و فن کی یہ ساری ترقیاں، یہ صرف اور صرف عقل کی دین ہے، اور عقل پہ انحصار کرتی۔ لہذا آپ ہمیشہ باشعور رہیں، اپنے عقل کو پختہ بناتے رہیں، اپنی یادداشت کو اچھی رکھیں، اچھی غذائیں لیں، اچھی کتابیں پڑھیں، غلط چیزیں نہ پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے اندر نسیان کی بیماری اور بھولنے کی بیماری اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے افکار، اس کے خیالات غلط ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کی یادداشت میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو جان کی حفاظت ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، مال کی حفاظت ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے اس عقل و شعور کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور 5 چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ چوتھی چیز ہے نسل کی حفاظت۔ انسان اپنے نسل کی حفاظت کرے۔ ویسٹرن کلچر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پوچھ دیجئے کسی سے کہ واٹ از یور فادرس نیم، دے ول ریپلائی آئی ڈونٹ نو، مائی مدر نیور ٹولڈ می اباؤٹ مائی فادر، مے بی ہی از فرام پاکستان اور فرام انڈیا۔ سو ویسٹرن کلچر میں ایک ماں اپنے بچے کو اس کے باپ کا نام نہیں دے سکتی، نسل کی حفاظت نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سفر معراج کے اندر جہاں نبی آخر الزماں کو جنت اور جہنم کے مشاہدات کرائے گئے،
وہاں جہنم کے اندر ایک مشاہدہ یہ بھی کروایا گیا کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کو چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا تھا۔ آقائے دو جہاں نے جبریل امی سے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل امی نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ بازی کیا تھا، غداری کیا تھا، امانت میں خیانت کیا تھا، کہ ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنا سیکشول افیئر کسی اجنبی مرد کے ساتھ کیا تھا، زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی، فحاشی میں ملوث تھی، اور جب یہ پیگننٹ ہو گئیں تو ہونے والے بچے کو اپنے شوہر کے نام کر دیا، اس کا باپ فلاں ہے میرا شوہر۔ تو ایسی عورتیں وہ ہیں جن کو چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے جہنم کے اندر۔ عبرت کا مقام ہے، لہذا اپنی فیملی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بے پردگی کو روکنے کی ضرورت ہے گھروں کے اندر، مسلم معاشرے کو صحیح ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ چل پڑا ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر۔ تو نسل کی حفاظت، اللہ کے رسول کو یہ بھی مشاہدہ کروایا گیا تھا سفر معراج کے اندر کہ ایک طرف ہانڈی میں پاک اور لذیذ گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف ہانڈی میں بہت ہی غلیظ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ آقائے دو جہاں نے سوال کیا جبریل امی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی پاک اور نفیس بیویوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے شباشی کہیں اور فاحشہ کے پاس کیا تھا، زناکاری میں ملوث تھے یہ۔ تو یہ جو ہے پاک اور لذیذ گوشت کو چھوڑ کر یہ گندے اور جو ہے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور ایسے وہ تمام کے تمام عوامل و اسباب جو زنا تک پہنچانے والے ہوں ان تمام سے دور رہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر زناکار کی پرائیویٹ پارٹ سے، اس کی شرمگاہ کے پاس سے ایسی خطرناک بدبو آئے گی کہ اس سے سارے کے سارے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے۔ اور کہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے شاید کہ زنا قرض ہے، زنا قرض ہے، اور ایک آپ نے کسی سے 100 روپے قرض لیا ہے تو پھر آپ 100 روپے واپس دے سکتے ہیں اس کو، لیکن اگر آپ نے کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کا قرض کیسے ادا کریں گے؟ اس کا قرض اس طریقے سے ادا ہوگا کہ آپ کی ماں بہن یا بیوی یا بیٹی کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شخص یہی فعل کرے گا گرچہ کہ آپ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ یہ قرض ہے زنا، اس قرض کی ادائیگی اس طریقے سے ہوا کرتی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے حالات دیکھے ہیں لوگوں کے، میں اس کا بچشم دید گواہ ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے ہی کہا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن انہوں نے میرا مذاق اڑایا، نہیں مانا، بات چیت بند کر دیا، اور کچھ زمانے کے بعد روتے ہوئے آئے کہ حضرت آپ نے جو کہا تھا بالکل سچ نکلا، میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ زنا قرض ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ نسل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا قانون بنا دیا، اور آقا نے فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ نکاح کرو، اور نکاح کے بعد جو تمہاری نسل آگے بڑھے گی تو میں اپنی امت کی کثرت کی بنا پہ میدان قیامت میں سب انبیاء کے اوپر فخر کروں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کی بیویاں تھیں، ان سب کو جو ہے اولادیں تھی، بچے تھے۔
تحفظ نسل، یہ چوتھی چیزیں، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عقل اور تحفظ نسل، اور پانچویں چیز ہے بزرگو دوستو تحفظ دین، اپنے دین کی حفاظت، اپنے مذہب کی حفاظت۔ مذہب کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کا ہر ایک فرد اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے قانون کو جاری و ساری کر دے۔ اس کے علاوہ اپنے مساجد کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، مدارس کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مکاتب کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے معاشرے کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اور ہمارے معاشرے ماحول کے اندر آج کے دور میں خاص طور پہ جو فتنہ ارتداد پھیل چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں یعنی کئی لاکھس ہماری ماں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو شخص تم میں سے ارتداد کا راستہ اختیار کر لے، ردت کہتے ہیں واپس پلٹ جانے کو، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کے اندر واپس پلٹ کر کے آ جانا، شرک کے اندر آ جانا۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، وہ اسی حالت میں اگر مر جائے کہ وہ کافر ہو تو پھر ان کے سارے اعمال اکارت اور بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار۔ تو یہ جو فتنہ ارتداد چل پڑا ہے، ہم سب کو مل کر کے انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھی اس فتنے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو عمل کرنا، جن کو ذہن میں رکھنا، جن کی حفاظت کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر۔ تحفظ دین کے اندر یہ بھی ہے کہ توحید کو، مونوتھیزم کو، ونس آف اللہ کو ہم عام کریں، شرک سے اجتناب کریں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج لوگوں کے عقائد اس طرح خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے اسباب کو ارباب کا درجہ دے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ توحید سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ تو شرک کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی جائے، توحید کو عام کیا جائے، یہ بھی ایک دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے بہت بہترین۔ تو یہ جو تحفظ دین ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اگر ہم مرد مومن ہیں، ہم مذہبی آدمی ہیں، ریلیجیس مائنڈڈ ہیں ہم، تو ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لفظ کوئی انسان ہو، چاہے وہ مومن ہو، غیر مومن ہو، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایک مذہبی شخص کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا خیال رکھیں، چاہے وہ پڑوسی مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، نان مسلم ہو، دونوں صورتوں کے اندر اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے ہم برادران وطن کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ علامہ شاطبی نے لکھا تھا کہ مقاصد شریعت کے اندر سے یہ 5 امور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جان کی حفاظت انسان کرے، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت۔ کہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو جو قوانین دیے ہیں یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع قانون ہیں،
اور ہمارے اعلیٰ اور عرفہ قانون کے اوپر اگر اس انسانوں کے بنائے ہوئے ادنا قانون کے ذریعے سے اس پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو being a Muslims we are not going to accept. کوئی یہ کہتا ہے کہ تم داڑھی رکھنا چھوڑ دو، ہمیں ہرگز منظور نہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ تم ٹوپی پہننا چھوڑ دو، یہ رسول کی سنت ہے، ہمیں ہرگز منظور نہیں. کوئی کہتا ہے تم کرتا پائجامہ پہننا چھوڑ دو، یہ ہمارا مذہبی شعار ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہمارے اس ہندوستان کے قانون کے اندر بھی اس کی اجازت ہے، اور ہمارے مذہب نے تو یہ کرنے کے لیے کہا ہے. لہذا کوئی کہتا ہے کہ تم حجاب پہننا چھوڑ دو، ہماری اور ماں بہنوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے، حجاب سے باہر لانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کا بنایا ہوا قانون کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون سے وہ مٹ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ قانون اعلیٰ درجے کا ہے اور یہ قانون ادنا درجے کا ہے. لہذا ادنا درجے کا قانون تو بدل سکتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا جو قانون ہے، جو اللہ کا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن، مسلمانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. لہذا ہم قرآن کے قوانین کے اوپر اور اللہ کے بنائے ہوئے اور رسول کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر گامزن رہیں. انشاءاللہ ایسی طاقت اور ایسی قوت آئے گی کہ دنیا کی تمام قوتیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گی. لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام جو 5 امور ہیں جو مقاصد شریعت کہلانے کے حقدار ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 امور کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.